بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی، بہت اچھی بات ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہمیشہ کی طرح اردو نویں جماعت میں ہم موجود ہیں۔ ڈرامہ ہے ہمارا آرام و سکون، جس کو ہم نے پڑھنا شروع کر رکھا ہے۔ جس صلاحیت پہ آج ہم کام کریں گے وہ ہے پڑھنا سے متعلق، اور یہ چھٹے سبق کا آج تیسرا حصہ ہوگا۔ آج کے سبق میں شامل حاصل تعلم ہے ڈرامہ کی ساخت کو شناخت کرتے ہوئے ان پر ہدایت کے مطابق کام کر سکیں۔ اب آپ نے اس کی شناخت کس کس پیرائے میں کرنی ہے، کس کس اینگل سے کرنی ہے، کس کس نظریے سے کرنی ہے، وہ ہے پیراگراف، کرداروں کا تعارف، ابتدا، مناظر کا بیان اور اختتام۔ سب سے پہلے ہم جو ہمارے اس ڈرامے کے مصنف ہیں، ڈرامہ نگار ہیں، ان کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ آپ سب واقف ہیں، اس تصویر کو بھی آپ نے جیسے دیکھ رہے ہیں، یہ ہے جی امتیاز علی تاج کی، اور یہ ڈرامہ آرام و سکون جو ہے یہ امتیاز علی تاج کا لکھا ہوا ہے۔ امتیاز علی تاج کے والد امتیاز علی تاج کے والد مولوی سید ممتاز علی دیوبند ضلع سہارنپور کے رہنے والے تھے، جو خود بھی ایک بلند پایا مصنف اور مجلہ حقوق نسواں کے بانی مدیر تھے۔ تاج کی والدہ محمدی بیگم بھی مضمون نگار تھی۔ امتیاز علی تاج نے گورنمنٹ کالج لاہور سے BA آنرز کیا۔ تاج کالج کے ذہین ترین طالب علم تھے، اپنے کالج کی ثقافتی اور ادبی سرگرمیوں میں متحرک اور فعال رہتے تھے۔ تاج ایک اچھے افسانہ نگار بھی تھے، انہوں نے 17 سال کی عمر میں شمع اور پروانہ کے عنوان سے پہلا افسانہ لکھا۔ تاج ایک عمدہ ترجمہ نگار بھی تھے، انہوں نے آسکر وائلڈ، گولڈ سمتھ، ڈیمتریوس وغیرہ کی کہانیوں کے ترجمے کیے۔ امتیاز علی تاج نے ادبی اور سوانحی نوعیت کے مضامین بھی لکھے تھے۔ تاج ایک معتبر اور مستند صحافی بھی تھے، انہوں نے اپنا صحافتی سفر تہذیب نسواں سے شروع کیا تھا۔ 18 سال کی عمر میں کہکشاں کے نام سے ایک ماہنامہ رسالہ بھی شائع کیا، جس نے بہت مختصر عرصے میں اپنی پہچان قائم کی۔ امتیاز علی تاج کی شخصیت بڑی متنوع تھی، انہوں نے مختلف میدانوں میں اپنی ذہانت کے ثبوت دیے، مگر سب سے زیادہ شہرت انہیں ڈرامہ انارکلی سے ملی، اور یہ ان کا ایک شاہکار ڈرامہ تھا جو ہمارے نصاب کے مختلف جو درجات ہیں ان میں بھی شامل کیا گیا۔ سب سے پہلے جانتے ہیں ڈرامہ جو ہے وہ ہے کیا۔ آپ لوگ واقف ہوں گے، اس سے پہلے بھی جو ہمارا ابتدائی یا تعارفی لیکچر تھا، میں نے آپ کو لفظ ڈرامہ جو ہے اس کے متعلق بتایا۔ ڈرامہ یونانی لفظ ڈراؤ سے مشتق ہے، یعنی نکلا ہے، اور اس کے معنی ہے کر کے دکھانا۔ اس لفظ کے کیا معنی ہے؟ کر کے دکھانا۔ اگر ہم ہیت کی بات کریں، اس کی شکل کی بات کریں، تو ہیت کے اعتبار سے ڈراموں کے مختلف اقسام ہیں، جیسے سٹیج ڈرامہ، اس کے بعد ریڈیو ڈرامہ، اور ریڈیو ڈرامے کا دوسرا نام ہے نشری ڈرامہ۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم نشری ڈرامہ بھی کہتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ معروف جو قسم ہے وہ ہے ٹی وی ڈرامہ کی۔ ابھی تو آپ دیکھیں کہ بے شمار چینلز بن گئے جن پہ ڈرامے آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، سٹیج ڈرامہ وہ ہوتا ہے جو 2 سے 3 گھنٹے پہ مبنی ہوتا ہے، اور اس میں مختلف کردار جو ہوتے ہیں انہوں نے اپنے مکالمے یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک کہانی ہوتی ہے 2-3 گھنٹوں میں، اس کہانی کی ابتدا بھی ہوتی ہے، اس کے مختلف جو پیراگراف ہوتے ہیں، مختلف جو سچویشنز ہوتی ہیں، مناظر ہوتے ہیں، وہ بھی آپ دیکھتے ہیں، کہانی کا عروج بھی آتا ہے اس میں، اور پھر ایک اختتام جو ہے جو دیکھنے والوں کو، سامعین کو کسی نتیجے پہ پہنچاتا ہے، تو وہ بھی اس میں ہوتا ہے۔ اور یہ ڈرامہ، سٹیج ڈرامہ 2 سے 3 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ ریڈیو یا نشری ڈرامہ جو ہے وہ سب سے زیادہ مشکل ہے، اس لیے کہ اس میں مصنف کا سب سے زیادہ امتحان ہوتا ہے۔ اب اس نے جو لکھا ہے وہ کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی پڑھ بھی نہیں رہا، بلکہ جو کردار ہے وہ آواز سے ادا کر ہے۔ اب لکھنے والے کے لیے جتنا مشکل ہے، ادا کرنے والوں کے لیے اس سے زیادہ مشکل ہے، کہ جملہ جس طرح سے، جس کیفیت میں لکھا گیا ہے، ادا کرنے والا بھی بالکل اسی طرح سے ادا کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جملہ ہے جو سنجیدہ صورتحال کا ہے لیکن ادا کرنے والوں سے بہت غصے سے ادا کر رہا ہے۔
اور سننے والا جو ہے وہ تو پھر بس سنتا ہی رہے گا کہ، اور وہ سمجھ نہیں پائے گا، الجھتا رہے گا کہ یہ کس موضوع پہ تھا اور اس وقت اس جملے کی کیا ضرورت تھی۔ ٹی وی ڈرامہ آپ سب جانتے ہیں سب سے معروف قسم ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ 1 گھنٹے کا ڈرامہ ہوتا تھا اور وہ تقریباً 13 اقساط میں وہ کہانی، 13 اقساط میں پہلی قسط ایسی ہوتی تھی جس میں صرف کرداروں کا تعارف ہوتا تھا، ان کا پس منظر، ان کے رہن سہن، وہ چیزیں دکھائی جاتی تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ مختلف مکالمے سنتے تھے، ان کے مختلف مناظر کے ذریعے آپس کی جو وہ کہانی ہے اس کا ایک مضبوط ابتدا یا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ پھر اس کہانی کے مناظر کے بعد اس کے مختلف جو پہلو ہیں، جیسے عروج ہے، جیسے اس کا زوال ہے، وہ دکھایا جاتا ہے اور پھر اختتام کیا جاتا ہے، اور یہ سارا کچھ 13 اقساط میں یعنی 13 گھنٹوں کے ڈرامے مکمل ہو جاتا تھا۔ یہ تو دیکھنے کی حد تک بات ہے، یہی چیز جب کتابوں میں لکھی جاتی ہے، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں ڈرامہ، تو آپ دیکھیں کہ لکھنے کا جو ہے وہ یک بابی ڈرامہ، جیسے ہم نے پڑھا آرام و سکون، تو یہ ایک ہی قسط میں شروع ہوا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ آرام و سکون سے متعلق آپ نے اس میں 2 سے 3 مختلف صورتحال دیکھی کہ شخص آرام کرنا چاہتا ہے، جو گھر کا مالک ہے وہ آرام کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی بیوی کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا، وہ بہت زیادہ باتونی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے گھر میں مانگنے والے اس طرح سے چلے آ رہے ہیں کہ اس کے آرام میں خلل پڑ رہا ہے۔ پھر ہم نے اس چھوٹے سے ڈرامے میں دیکھا کہ ٹیلی فون جو ہے وہ بھی اس کے آرام میں خلل کی وجہ ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ گھر کے جو ملازم ہیں وہ بھی اس طرح سے ہیں، کبھی وہ کچھ کوٹ رہے ہیں، کبھی وہ کہیں پہ جھاڑ پونچھ کر رہے ہیں، کبھی وہ کہیں سے دروازے بجا رہے ہیں، تو وہ بھی آرام میں خلل کی ایک وجہ دیکھی۔ اور یہ ساری چیزیں کیا تھیں؟ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ کیا ایسا نہیں ہوتا ہماری زندگی میں؟ ایک خاص ترتیب سے یہی کچھ چل رہا ہوتا ہے نا۔ تو یہ کیا تھا کہ اس میں ہم نے مختلف چیزوں کی ترتیب کے بارے میں سیکھا، ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ حقیقت میں بھی زندگی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور ہم بہت سی چیزیں جن کو عام سمجھتے ہیں وہ دوسروں کے لیے کتنی گراں یا دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ اچھا، ہم بات کر رہے ہیں ہمارے حاصل تعلم کا ایک حصہ ہے ڈرامے کی ساخت۔ اب ساخت میں اس نے کہا لکھا ہے کہ پیراگراف کے حوالے سے، کرداروں کے تعارف کے حوالے سے، اس کی ابتدا کے حوالے سے، اس کے مناظر کے بیان اور اختتام کے حوالے سے آپ نے ڈرامے کی ساخت پر غور کرنا ہے یا اس کو سمجھنا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ڈرامہ شروع ہوا ہے تو اس میں اس کا جو کرداروں کا تعارف ہے وہ بہت اچھے انداز میں کروایا گیا، لیکن اس کا جو ابتدائی سین ہے، یہ جو اس کی ابتدا ہے کہانی کی، وہ اتنی عجیب و غریب ہے کہ آپ کسی واضح مقصد تک نہیں پہنچ پائے۔ آپ نے پوری قسط دیکھ لی، پڑھ لی، آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ یا تو جملے بے ربط تھے، یا اس کے مناظر اور سین آگے پیچھے ہوئے ہوئے تھے، یا ابتدا کو اتنی پرکشش نہیں تھی کہ مضمون اتنا اچھا نہیں تھا، جو موضوع اس نے منتخب کیا وہ اتنا اچھا نہیں ہے، آپ کو اچھا نہیں لگا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے انہیں بنیاد بنا کے ہم نے ڈرامے کی ساخت کے بارے میں جاننا ہے، اور یہ کہانی، یہ ساخت جو ہے کہانی کی ترتیب اور تسلسل کو منظم کرتی ہے۔ اچھا، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ کرداروں کی خصوصیات کا مطالعہ کرنا ہے۔ کردار کسی بھی ڈرامے کی جان ہوتے ہیں۔ آپ کوئی مثال دیں کہ ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو کردار ہوتے ہیں وہ ڈراموں کی جان ہوتے ہیں؟ آپ کو کوئی کسی ڈرامے کا کردار یاد ہے جو بہت پسند ہو؟ لیکن کوئی ایک ایسا جو آپ کو بہت یاد ہو کسی بھی حوالے سے۔ بمسی کا کردار، ارطغرل غازی میں بمسی کا کردار اپنی بہادری کی وجہ سے، یا جی اسما؟ بالکل جی اسما؟ ارطغرل میں ہی نبیہا نے بھی یہ بتایا کہ ان کو بھی ارطغرل غازی جو ڈرامہ تھا اس کا ایک کردار بمسی وہ ابھی تک یاد ہے یا پسند ہے۔ کردار جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی ڈرامے میں بہت اہم کردار، کوئی منفی کردار ہے نا تو وہ بھی یاد رہتا ہے، کوئی مثبت کردار ہے وہ بھی یاد رہتا ہے نا۔ منفی کردار کچھ لوگوں کو بہت پسند ہوتے ہیں ڈراموں میں، وہ عام طور پہ ان کرداروں کو زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں، ان کی جو اداکاری ہے اس کو زیادہ وہ انجوائے کرتے ہیں، اس سے زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو کردار جو ہے وہ کسی بھی ڈرامے کی جان ہوتے ہیں۔ اب یہ تو کردار ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں، پڑھنے میں اس کا کس طرح سے ہمیں پتا چلتا ہے؟ اس کے لیے آپ مجھے اس کا جواب دیں آرام و سکون کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔
اس میں کون سا کردار ایسا ہے جو اس ڈرامے کی جان ہے؟ بیوی کا کردار آپ کے خیال میں اس ڈرامے کی جان ہے؟ نبیہہ یہ کہتی ہیں کہ ڈرامہ آرام و سکون میں جو بیوی کا کردار ہے وہ ان کو سب سے زیادہ پسند ہے، یا وہ اس ڈرامے کی جان ہے؟ باقی اور لوگوں کا کیا خیال ہے، سب بتائیں۔ للو، آپ کو للو کا کردار اچھا لگتا ہے، وہ کیوں بھلا؟ اس میں رامو اسکول میں اس کی بیوی کا ہی زیادہ اچھا کردار ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے وہ زیادہ انہینس ہو رہا ہے ڈرامہ۔ وہ تو بنیادی کردار ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ بیوی کا کردار کچھ منفی ہے؟ یس مس، تھوڑا سا منفی ہاں ہے کردار۔ جان تو وہی ہے، ہاں ہاں ہاں، نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ہر کردار جو ہے وہ اس ڈرامے میں جان کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے صدف نے کہا کہ اس ڈرامے میں للو کا، ملازم کا جو کردار ہے وہ جان کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اگر ملازم نہ ہوتا تو یہ جو پورے ڈرامے میں مناظر کی ترتیب تھی، للو یہ کر دو، للو وہ کر لو، للو گودام سے ریٹھا ڈھونڈ لاؤ اور للو نے اس کو کوٹ لیا، ابے للو جا کے دیکھو، جا کے ڈاکٹر صاحب کو چھوڑ آؤ۔ تو اگر اس کردار کو ہم نکال دیں، فرض کریں ہم اس ڈرامے سے اس کردار کو نکال دیتے ہیں پڑھنے کے دوران میں، ہم سارے اس کے مکالمے نکال، تو کیا یہ ڈرامہ ہمیں اتنا ہی اچھا لگے گا؟ یقیناً نہیں۔ تو ہر کردار جو ہے وہ اپنی جگہ بہت ضروری اور بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اچھا، اب کرداروں کے رویے، عادات، جذبات اور تعلقات کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ان کی اپنی ایک منفرد حیثیت ہے، اور وہ کردار جو ہے کس طرح اپنے ایک ایک مکالمے سے، اپنے ایک ایک اداکاری کی حرکت سے ڈرامے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اگر للو کے کردار کو شروع میں دکھایا جائے اور وہ ڈاکٹر صاحب کو چھوڑنے جائے اور ساتھ ہی چلا جائے، تو کیا اس کے بعد جتنی ڈرامے میں جو دلچسپی کا عنصر پیدا ہوتا ہے، جیسے وہ ریٹھے ڈھونڈنے جاتا ہے تو بہت دیر اس کو وہ ریٹھے ملتے ہی نہیں ہے، وہ مالکن کو آواز دیتا ہے، پھر مالکن آتی ہیں اس کو دیتی ہے تو وہ وہیں بیٹھ کے کوٹنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ ایک دلچسپ عنصر تھا نا، اگر یہ ختم کر دیا جائے تو ڈرامے میں وہ خوبصورتی شاید نہ رہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جی ڈرامے کی ابتدا کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ ابتدا بہت ضروری ہے۔ ایک باقاعدہ ایسے اس انداز میں ڈرامہ ہو، جب آپ پڑھنے لگیں یا اس ڈرامے پہ تبصرہ لکھنے لگیں تو اس نقطے کو خاص طور پہ ذہن میں رکھیں۔ اگر فرض کریں ہم یہ ڈرامہ یہاں سے شروع کر لیتے کہ للو جو ہے وہ ریٹھے کوٹ رہا ہے بیٹھا، منا جو ہے وہ سائیکل چلا رہا ہے یا کوئی بھی کام کر رہا ہے، ڈاکٹر صاحب اندر اپنی باتیں کر رہے ہیں، اور مالکن جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کر رہی ہیں اور فون پہ بھی، تو کیا ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس ڈرامے میں کیا ہونے والا ہے؟ کیا یہ ایک مرتب اس کی ابتدا ہوتی؟ یقیناً نہیں۔ تو ڈرامے کی جو ابتدا ہے وہ بھی ناظرین کو جو کہانی ہے یا قاری کو کہانی میں دلچسپی پیدا کروانے کے لیے یا اس کی دلچسپی کے لیے بہت اہم ہے۔ کہانی کا آغاز مؤثر انداز میں کیا جاتا ہے تاکہ ناظرین کو ابتدائی طور پر ہی کہانی کی سمت اور مسئلے کا تعارف ہو جائے۔ اب دیکھیں ہمیں شروع میں ہی پتا چل گیا کہ جو گھر کا مالک ہے وہ بیمار ہے، میاں بیمار ہے اور ڈاکٹر آیا ہوا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو یک بابی چھوٹا سا ڈرامہ ہے یہ اس میاں کی بیماری کے گرد گھومے گا، ہے نا؟ اب یہ اس کی ابتدا تھی جو بہترین ابتدا تھی، اور اس نے اس ڈرامے کو بڑے اچھے سے، اچھا آپ اگر اس کو آپس میں جوڑیں تو ابتدا میں کیا دکھایا گیا کہ میاں بیمار ہے اور ڈاکٹر آیا ہوا ہے، اور اختتام میں کیا دکھایا گیا کہ میاں جس وجہ سے بیمار ہے وہ وجہ بھی قائم ہے، وہ ٹھیک بھی نہیں ہوا، لیکن وہ اس ساری تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہاں سے جانا چاہ رہا ہے، تو وہ پورے میں ربط محسوس ہوتا ہے نا، اگر آپ اس کو گھما کے واپس لے جائیں ابتدا میں تو بھی ایک ربط فیل ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے مناظر کی ترتیب اور تفصیل۔ ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈرامے میں مناظر کہانی کے مختلف حصوں کو الگ الگ کرتے ہیں، ہر منظر کی ترتیب اور اس میں کرداروں کے مکالمے اور اداکاری کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مناظر ہی کے ذریعے کرداروں کی جذباتی حالت اور کہانی کا تناؤ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس ڈرامے میں آپ لوگوں کو کہاں کہاں کہانی میں تناؤ محسوس ہوا، کھچاؤ، غصے کی جذباتی کیفیت اس ڈرامے میں کہاں کہاں محسوس ہوئی؟ ہاں بالکل، تناؤ کی ایک کیفیت تھی جس وقت
بیگم جو ہے وہ ریٹھے تلاش کرنے گودام میں چلی جاتی ہیں اور فون کی گھنٹی مسلسل بجنا شروع ہو جاتی ہے، تو شوہر جو بیمار ہے اور جسے آرام کی ضرورت ہے وہ مسلسل ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ایک تو تناؤ کی یہاں پہ کیفیت تھی، اور اس کے علاوہ علی آپ کو کیا لگا اس ڈرامے میں تناؤ کی کیفیت، جذباتی کیفیت کہاں پہ تھی؟ محمد بن ندیم. میم اس وقت جب بچہ بھی رو رہا ہوتا ہے، بیل بھی بج رہی ہوتی ہے، نیچے سے بھی شور آ رہا ہوتا ہے. تو اس وقت کون تناؤ کا شکار ہوتا ہے؟ کہ جب بچہ بھی رو رہا میں ہوتا ہے، گھنٹی بھی بج رہی ہوتی ہے، اور خدا میں بھی شور ہوتا ہے. ہاں جی، اس اس ٹائم جو گھر کا مالک ہوتا ہے وہ ہاں وہ ڈرا ذہنی تناؤ کا مسلسل شکار ہوتا ہے. اچھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ بظاہر جو مالکن ہے وہ اس طرح کی شخصیت والی خاتون ہے جو بہت بولنے والی اور غصہ کرنے والی، لیکن وہ ذہنی تناؤ کا شکار کہیں بھی نہیں ہوئی ہے. ڈرامے کی ابتدا سے اختتام تک ذہنی تناؤ کا شکار رہنے والا شخص وہ گھر کا مالک ہی تھا، وہ میاں ہی تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد واقعات کا جو تسلسل تھا، ایک کے بعد ایک واقعہ، کیا وہ جو ڈرامے کا عنوان ہے آرام و سکون، اس کو صحیح سے سمجھانے میں مددگار ثابت ہوا؟ کہ آرام و سکون بظاہر اس کا نام الٹا ہے، یعنی ضرورت آرام و سکون کی ہے، لیکن پورے ہر منظر میں یہ دیکھا گیا کہ کس چیز کی کمی ہے گھر میں؟ آرام و سکون کی. ڈاکٹر کہتے ہیں آرام کرنا ہے، سکون کی ضرورت ہے، اور ہر چیز میں کمی کہاں محسوس ہوتی ہے؟ آرام و سکون کی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہوتی ہے اختتام کی تشکیل. اختتام کسی بھی کہانی کا نچوڑ ہوتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ ڈرامے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اختتام بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈرامہ، اس کی ابتدا، اس کی کہانی، اس کا عروج بہت اچھا ہوتا ہے، ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، لیکن اس کا اختتام اتنا برا ہوتا ہے، اتنا بے معنی اور فضول ہوتا ہے کہ اس کو پڑھنے پہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کیوں اتنا وقت ضائع کیا. کون سا؟ اچھا، یہ ابھی کچھ انہی دنوں میں ہوا ہے، کیسی تیری خود غرضی. میں نے دیکھا نہیں ہے، تو اس کا اختتام اچھا نہیں تھا، واضح نہیں تھا، یا اچھا نہیں تھا، فضول تھا. ہاں. اور جو ایسا کوئی ڈرامہ آپ نے دیکھا یا پڑھا ہو کہ جس کا اختتام مصنف نے ایسے ہپڑ دپڑ میں یا ہیپیزٹلی کیا ہو کہ وہ اچھا نہ لگا ہو؟ صنف آہن کا اختتام اچھا نہیں تھا. اس کے اختتام میں کیا ہوا تھا؟ ہاں، ایک دم سے اس کو اختتام جو ہے وہ بہت جلدی میں اور بہت اس کو سکویز کر کے، یا اس کو جو سکیڑ دیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا جی، جی اسما. ہم نے دیکھا تھا ڈرامہ ویلشی، اس کا اختتام بھی اچھا نہیں ہوا تھا. اسما نہیں سمجھ آئی. مس ویلشی ڈرامے کا اختتام بھی اچھا نہیں ہوا تھا. وحشی؟ اچھا، میں نہیں دیکھتی ڈرامے. ٹھیک ہے، اس کا بھی آپ کو اچھا نہیں لگا. اس سے آپ سوچیں کہ جب آپ کوئی کتاب، جو خاص طور پہ کوئی ڈرامہ پڑھتے ہیں، تو اس کا اختتام اچھا نہ تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے 3 دن 4 دن ہفتہ لگا کے ایک ڈرامہ پڑھا، ایک کتاب پڑھی، اور آخر میں پتا چلا کہ جس مقصد کے لیے پڑھ رہے تھے وہ تو آخر میں تھا ہی نہیں. اس کا تو اختتام ہی بڑا فضول سا تھا. تو اختتام کسی بھی کہانی کا نچوڑ ہوتا ہے، اور اس کو منطقی اور مؤثر انداز میں تشکیل کیا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے تاکہ کہانی مکمل محسوس ہو اور ناظرین کے ذہن میں کوئی ابہام نہ رہے. ایک اچھا اختتام کہانی کے تمام سوالات کے جواب دے دیتا ہے، اور وہ جو پڑھنے والا ہے اسے بڑے عرصے تک وہ ڈرامہ یا وہ کہانی جو ہے وہ یاد رہتی ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے ہدایت کے مطابق کام کرنا. حاصل تعلم کا ایک حصہ یہ تھا کہ ڈرامے کی ساخت کی شناخت کرتے ہوئے ہدایت کے مطابق کام کر سکیں. اب ہدایت کے مطابق کام سے کیا مراد ہے؟ کہ ڈرامے کے اجزاء کو ہدایت کے مطابق منظم اور مرتب کیا جائے، تنظیم میں منظم کیا جائے اور ترتیب دیا جائے. ایسے نہیں ہے
کہ آپ نے ڈرامہ پڑھا ہے, آج آپ نے پڑھنا شروع کیا, اچھا 2 صفحے پڑھ لیے, کل آپ اگلے 4 صفحات چھوڑ کے اس سے اگلے صفحے پہ چلے جائیں, درمیان والی کہانی کھا جائیں, پھر آپ سے یہ کہا جائے کہ ذرا اس ڈرامے میں کیا ہوا مجھے بتانا, تو آپ جو ہو سکتا ہے ان 4 صفحات میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا آپ اس کو بھول جائیں, آپ کو پتہ ہی نہ ہو, تو ڈرامے میں ایک وقفہ, ایک سپیس آ جائے گی. تو ہدایت کے مطابق کام کریں اگر اس کی ڈرامائی تشکیل کرنی ہے یا اس کو پڑھنا ہے. یہ صلاحیت طلبہ کو تخلیقی, تجزیاتی اور تخلیقاتی کاموں میں مہارت فراہم کرتی ہے, جس کے ذریعے وہ ڈرامے کی تشکیل اور اس کی پیشکش کو مؤثر اور دلچسپ بناتے ہیں. اور یہ خاص طور پہ ہدایت کے مطابق کام کرنا کہاں پہ ضرورت ہوتا ہے, جب آپ نے کسی لکھے ہوئے ڈرامے کی ڈرامائی تشکیل کرنی ہوتی ہے. سٹیج کیسے بنے گا, کون سا بچہ کون سا کردار نبھائے گا, وہ اپنے مکالمے کتنے انداز میں کس انداز میں یاد کرے گا, اس کا لب و لہجہ کیسا ہوگا, ڈرامے کا کل وقت, کل دورانیہ کتنا ہوگا, یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہدایت کے مطابق کام کرنا جن پہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اب ایک چھوٹی سی سرگرمی ہے, ویسے تو ہم نے اس ڈرامے کو ساتھ ساتھ ڈسکس کیا, اپنے اس میں پڑھنے کی ذیل میں سارے اس کے جو اہم نکات تھے ان پہ بھی بات کر لی. اس کو پڑھ کے آپ نے اس کا ابتدائیہ اور اس کا اختتام بتانا ہے. وہ میں نے خود ہی بتا دیا تھا آپ کو کہ ابتدام میں بھی وہ جو مالک ہے, جو میاں ہے, وہ بیمار ہوتا ہے اور ڈاکٹر گھر آتا ہے اور اس کو آرام و سکون کا کہتا ہے, اور اختتام میں یہ ہوتا ہے کہ اسی بیماری کی حالت میں آرام و سکون نہ ملنے کی وجہ سے وہ اٹھتا ہے اور اپنی شیروانی اٹھاتا ہے اور دفتر جانے لگتا ہے. اچھا, اس کے جو مناظر تھے ان کی ترتیب آپ کو کیسے لگی؟ اس ڈرامے کے مناظر کی ترتیب پڑھنے کے دوران میں آپ کو کیسی لگی؟ اچھی تھی. ہر سین پہلے والے کے ساتھ جڑا ہوا تھا, کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ بیچ میں لگاؤ کہ جی اچانک کہاں سے یہ بیچ میں کہاں سے آ گیا. ہاں, لیکن وہ بھی اصل میں فقیر کا جو کردار ہے نا, یا وہ جو منظر ہے, وہ بھی اس لیے دکھایا گیا کہ جو کہانی کا مرکزی خیال ہے وہ آرام و سکون ہے. ہاں, کہ گھروں میں دروازے کھلے ہوتے ہیں یا اس نے کھٹکھٹایا اور دھکا دیا اور وہ اندر گھس آیا. اچھا, کرداروں کے متعلق تفصیلی گفتگو کریں کہ کون سا کردار کیسا رہا. بیوی کا کردار جو ایک گھریلو خاتون دکھائی گئی ہے, وہ بظاہر تو میاں کا خیال رکھنا چاہتی ہے, لیکن وہ رکھ نہیں پاتی کیونکہ اس کو خود ہی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ خیال نہیں رکھ رہی, وہ اس کی تکلیف میں اضافہ کر رہی ہے. کبھی کھانے کا پوچھ کے, کبھی اپنے کسی مسئلے کا ذکر کر کے, کبھی اپنی کسی اور پریشانی کا ذکر کر کے وہ کیا کرتی ہے, اس کے مسائل اور اس کی بیماری میں اضافے کا باعث بنتی ہے. اچھا جی, گھر سے جو آپ لوگ کام کریں گے, آج 2 دن ہے آپ لوگوں کے پاس. ڈرامہ ہے امتیاز علی تاج کا, آپ نے ای لائبریری سے ان کی ای کتاب انارکلی اس کو تلاش کرنا ہے, اور اس کا کوئی ایک حصہ صرف پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, زیادہ نہ بھی پڑھیں, ایک حصہ پڑھ لیجئے. اور ان دونوں ڈراموں, یعنی جو ڈرامہ ہم نے پڑھا آرام و سکون, اور انہی کا دوسرا لکھا ہوا ڈرامہ جو ہے انارکلی, ان کے انداز میں کے جو فرق ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے. کرداروں کا زبانی لیکن تفصیلی تعارف آپ نے ڈرامے کی مناظر کی پیشکش اور ان تمام چیزوں پہ اپنی رائے دینی ہے. ایک ڈرامہ ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا, دوسرا آپ لوگ گھر میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, پرسوں جب ہماری پیر کو کلاس ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس کو تھوڑا سا ایک پہلے 5 منٹ میں اس پہ بات کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق جو مکمل ہوا. اپنا بہت خیال رکھیں, اچھا سا ویکنڈ گزاریں. اللہ حافظ, شکریہ.